بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فائز عیسیٰ پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ان کی مدت ملازمت 13 ماہ 8 دن تھی، لیکن یہ 13 ماہ 8 دن کچھ لوگوں کے لیے عذاب سے کم نہیں تھی اور کچھ لوگوں کے لیے خوشی اور مسرت تھی۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ عذاب سے آپ کے کیا مطلب ہے؟ پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں جسٹس فائز عیسیٰ کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ وہی جسٹس فائز عیسیٰ جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا، پی ٹی آئی کو منہ کی کھانی پڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ وہ پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس بن جائے۔ ابھی ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی نہیں، ان کے خلاف کتے چھوڑ دیے گئے، ان کے خلاف ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جن کو ماں نہیں پہچانتی، جنہیں اپنے علاقے کے گلی کوچے کے کتے نہیں پہچانتے ہوں گے، وہ ملک کے چیف جسٹس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور بکواس کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ان کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس ہوا۔ میں تھوڑی سی اس موضوع پر بھی بات کروں گا۔ ناظرین کرام، قبل اس کے میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ہم بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ منقسم ہو گئی ہے، بلکہ سیاست زدہ ہو گئی ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ کچھ جج فلاں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کچھ جج فلاں پارٹی کے ساتھ۔ جسٹس فائز عیسیٰ 13 ماہ 8 دن کے لیے آئے، لیکن یہ دن پی ٹی آئی کے لیے تو قیامت کے دن تھے۔ پی ٹی آئی ان پر دباؤ ڈال کر جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھی وہ شاید نہیں ملا، لیکن ایک لحاظ سے اگر یہ کہا جائے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے توازن قائم رکھنے کی پوری کوشش کی۔ آج جب ان کا ریفرنس ہوا تو اس میں ان کے بعد سینئر جو جج تھے جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے تو ایک طویل خط ان کے خلاف لکھ دیا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ریٹائر نہ ہوتے تو جسٹس منصور علی شاہ اس نوعیت کا خط کبھی نہ لکھتے۔ بہرحال ایسے لگتا ہے جیسے نفرت پائی جاتی ہے کچھ ججوں کی ایک دوسرے کے ساتھ۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس ملک شہزاد گیبا بھی اس فل کورٹ ریفرنس میں نہیں آئے۔ ایسے اتنی بھی رواداری کی ہوتی ہے کچھ، لیکن یہاں لگتا ہے کہ بالکل رواداری ختم ہو گئی، بالکل لگتا ہے تقسیم ہو گئی، اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جج تیار نہیں ہے۔ کم و بیش 16 جج اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی مسز اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ اس میں شرکت کے لحاظ سے تو کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کمی رہ گئی ہو۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے جسٹس فائز عیسیٰ جو تھے وہ ایک متنازع جج رہے۔ وہ ایک ایسے دور میں جج رہے کہ جب آئینی ایشوز اٹھ رہے تھے، بار بار سپریم کورٹ میں لوگ آ رہے تھے، اور ایک سیاسی جماعت نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعلان جنگ کا رکھا تھا، اور ایک سیاسی جماعت جس نے اعلان جنگ کا رکھا تھا وہ سپریم کورٹ سے ریلیف مانگتی تھی، کیونکہ پچھلے جج
بندیالی کورٹ نے ان کو بے پناہ ریلیف دیا تھا، وہ اسی طرح کا ریلیف موجودہ چیف جسٹس سے بھی چاہتے تھے۔ 9 مئی کا واقعہ ہو یا کوئی اور اس طرح کے کیسز ہوں، ان کا خیال یہ تھا کہ چیف جسٹس ہماری پشت پر کھڑا ہوگا اور ہم حکومت کی گرفت میں نہیں آ سکیں گے۔ لیکن بہرحال کئی ایسے فیصلے ہیں جو نہیں پسند آئے پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی کو فیصلے پسند نہیں آئے، لیکن پرویز مشرف کا فیصلہ سائے موت کا دردناک کیس، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کو عدالتی قتل قرار دینا، اور پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ جو پارٹی الیکشن ہے ان کے بارے میں ان کے فیصلے، ایک بڑی طویل فہرست ہے ان کے فیصلوں کی بھی۔ لائیو کوریج ہوئی سپریم کورٹ میں، براہ راست عدالت نے عمران خان کا بیان ریکارڈ کیا۔ اس طرح کی اور بھی لائیو کوریج بھی ہوتی رہی۔ بہرحال یہی افریدی کہتے ہیں کہ ایسے جج بنے ہیں کہ جن کا اپنا دور بھی ایز اے جج بھی بڑی مصیبتوں میں رہے، اور پھر انہیں بڑی شدید دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا ہر طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں چیف جسٹس کی کال آئی مجھے، تو مجھے لگا کہ شاید چیف جسٹس نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے بلایا ہے، کیونکہ میں انگریزی اخبار میں مسلسل لکھ رہا تھا۔ لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان سے کوئی جج نہیں ہے، آپ سپریم کورٹ جج بن جائے۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس بننے کے بعد میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ ایک کاغذ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا تھا اور دوسرے کے خلاف دیتا تھا، لیکن سچ اللہ ہی جانتا ہے، ہم نے انصاف کرنے کی پوری کوشش کی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا جو غصہ تھا، اس کے غصے کے وقت آپ کی اللہ ہی مدد کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ بہترین انسان ان کو پایا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی موجودگی یاد آتی رہے گی، ہر وقت ہر چیز سے وہ تیار رہتے تھے، احساسات سے ایسے تھے کہ مسکرا کر بات کریں تو شائستہ جواب دیتے تھے، اور اگر کوئی تنگ کرے تو غصے میں برابری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ بہرحال موجودہ حکومت پہ الزام بھی ہے، اور کسی حد تک یہ درست بھی بات ہے کہ موجودہ حکومت جسٹس فائز عیسیٰ کو مزید 3 سال دلوانا چاہتی تھی، لیکن وہ مولانا فضل الرحمان اور کچھ جماعتوں کے آڑے آ جانے کی وجہ سے 68 سال کی مدت ججوں کی نہیں کی جا سکی، تو سورے نے ریٹائر ہونا پڑا۔ لیکن بہرحال کبھی انہوں نے پبلکلی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ وہ مزید ایکسٹینشن چاہتے ہیں، لیکن اگر ان سے ایکسٹینشن مل رہی ہو اور اس طرح کوئی ماحول بن رہا ہو تو شاید کوئی بہت ہی کوئی ولی اولیاء ہوگا جو انکار کر دے۔ بہرحال ایک تو بات ہے کہ اب جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کافی عرصہ تک ٹرولنگ ہوتی رہے گی، پی ٹی آئی کے تنخواہ دار اور پالتو کتے جو ہیں وہ ان کے خلاف بکواس کرتے رہیں گے۔ جس ملک میں ایک فیشن بن گیا ہے کہ ریٹائر ہونے والے ججوں کے خلاف لوگ بکواس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سپریم کورٹ کو دوبارہ اپنے اس رواں دواں کر دے اس سلسلے کو کہ یہ ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ نہ ہو کہ 5 6 جج جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ پر بائی کاٹ کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یحییٰ افریدی کس طرح ان لوگوں کو ون اوور کرتے ہیں۔ بہرحال ایک بڑی بات واضح ہے کہ ابھی تک تو یحییٰ افریدی کو سب لوگ ویلکم کر رہے ہیں، ماس وائے پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی
کہ وکلا جو تحریک ہے جن کو احمد علی خان لیڈ کر رہے ہیں وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ آفریدی کہ چیف جسٹس بننے کے بعد پی ٹی آئی کوئی تحریک چلا سکے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں نیا چیف جسٹس کس طرح معاملات کو ڈیل کرتا ہے، اور پھر اسی کے تناظر میں آئندہ فیصلے بھی ہوں گے اور دیکھا جائے گا کہ موجودہ چیف جسٹس کس طرح اپنی غیر جانبداری کو برقرار رکھتے ہیں۔ شکریہ۔